أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي والصاحب لله قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا برأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يحرمني ما يحرمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هدم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل. فقال جبريل يا ربي أتحزن لي أن أحبط إلى الناس ليكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلاله إني ما خلقت سماء بمية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي النظام والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. وقال النبي الثانية يا لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علي إذا والله سدنا وسدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسويد في الدنيا والآخرة ورب الرقاب. اللهم صل على محمد. وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیرا بھول کب آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چل کے خود کو جل کی ریت پر چل کے سے گرایا، خود کو جل کی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی کہ خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی کہ خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، بہ رہے تھے آنسو تیری رخسار کے، بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ تپتا، آنکھ پترائی حسین، ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر گھر کے پاس، ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر گھر کے پاس، خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھے تو تنہائی حسین، دیکھتی ہوں خاک میں کو بھر آتا ہے دل، دیکھتی ہوں خاک دامن میں کو بھر آتا
ہے گل خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین صلوات اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد درود بھیجیں پر اللهم صل على محمد وعلى محمد. چار مصرے شہزادی زینب کے متعلق درود بھیجیں پر اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقدیر بھی تدبیر بھی تنویر نہ ہوتی تقدیر بھی تدبیر بھی تنویر نہ ہوتی احمد کے جگر بند کی تصویر نہ ہوتی دنیا میں خدا کا بھی کوئی نام نہ لیتا دنیا میں خدا کا بھی کوئی نام نہ لیتا کربل میں اگر زینب دلگیر نہ ہوتی تقدیر بھی تدبیر بھی اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب علامہ اختر زینی کا لکھا سلام اس کے چند اشعار آپ کے لیے سماعت کر رہا ہوں بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى ایثار خانہ معبود گھر حسین کا ہے ایثار خانہ معبود گھر حسین کا ہے مقام سجدہ
تعظیم در حسین کا ہے مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے کہ سارے خانہ معبود گھر حسین کا ہے سروں کے بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے سروں کے بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے سارے خانہ معبود گھر حسین کا ہے ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے سارے خانہ معبود گھر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے کہ سارے خانہ معبود گھر حسین کا ہے اداس شام شفق پھول گریہ خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا آخری شعر ہے یہ کہہ کہ ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا یہ کہہ کہ ساقی کوثر نے مجھ کو جام دیا
گناہ گار ہے ذاکر مگر حسین، گناہ گار ہے ذاکر مگر حسین کا ہے سارے معبود گھر حسین کا ہے سارے شہزادی زینب کے شہادت مرثیہ کی جلوہ بسم اللہ الرحمن درود بھیجیے گا اللہم صلی علی محمد سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے ہر زنجیر و توب میں پھر مبتلا ہوئے روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے گل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے گردن میں تو پاؤں میں زنجیر گائے گردن میں تو پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے ساجد گھڑی کے نمایاں ہوئی سحر لشکر ہوا یزید کا آمادہ سفر اٹھی وضو کو قاہر سلطان بہربر فضان جان مان بچھائی بچشم تر فضان جان مان بچھائی بچشم تر ایک دم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی ہائے زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر رضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوحگر یہاں سے بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ شجر خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر ارے خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو روئی بیان کر کے جو زینب بحال زار مابین دشت آئے حسینہ کی تھی پکار ایک باغ تھا وہاں کے
ہر ایک گل تھا جس کا خار، موتمم وہاں کا تمیم ستم شیا، موتمم وہاں کا تمیم ستم شیا، ظلمت آیا تھی کفر کے اس بدخصال سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، ہائے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر، عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقی کے تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر، مدت سے سوگوارے شہ تشنہ کام ہے، یہ قاہر حسین علیہ السلام، یہ قاہر حسین علیہ السلام ہے، سننا تھا یہ کہ غرض میں آیا وہ بدزبان، پہنچا قریب دخترے خاتون انس و جاں، تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیل چاگراں، مارا شفیع نے فرد پہ زینب کے نام، ہائے مہارا شفیع نے فرد پہ زینب کے نام، غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی، سر پر لگی وہ ضرب کے دیورا کے گر ہائے سر پر لگی وہ ضرب کے دیورا، سر پر لگی وہ ضرب کے دیورا کے گر پڑی، مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا، صدمے سے سرد ہو گئے زینب کے دست و پا، صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا، پہنچی جناح میں خواہر سلطان کربلا، ہائے پہنچی جناح میں خواہر سلطان کربلا، آنے لگی بکا کی صدا آسمان سے، گل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب جہاں، ہائے گل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب زینب، جہاں، گل پڑ گیا کہ اڑ گئی زینب جہان سے، دوڑی یہ حال دیکھ کے فضا بسدلم، دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دم، دوڑے وہاں سے پیٹی سر وہ اسیر غم، عابد کے پاس آگے پکاری بچشم دار، عابد کے پاس آگے پکاری بچشم دار، جنت میں سوگوارے شہ بحر و بر گئیں، جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر اے سرگروہ آل اباوا مصیبت، اے سرگروہ آل اباوا مصیبت، سر پر اڑاؤ خاک عذاب، سر پر اڑاؤ خاک عذاب، تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبت، تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبت،
زینب نے کی جہاں سے فضا ہائے زینب نے کی جہاں سے فضا مصیبت ایسے گروہ آلے ابابا مصیبت سر پر اڑاؤ خاکے ہزاوا مصیبت تازہ ستم یہ اور ہوا مصیبت زینب نے کی جہاں سے فضا مصیبت ہائے زینب نے کی جہاں سے فضا مصیبت سامان غسل زینب دلگیر کیجئے جلدی بھوپی کے دفن کی تدبیر کیجیے جلدی بھوپی کے دفن کی تدبیر کیجئے Assalamu alaikum wa rahmatullah. Just a quick announcement for this week's program and for the next week's program, inshallah. As you all know, that we are honored to have Maulana Mahdi Chawla with us for this program for this weekend. Today's majlis is dedicated to the Shahadat of Bibi Zainab Salamullah alaiha. And tomorrow's majlis will be the Shahadat of Imam Hassan Mustafa. Recite a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. Inshallah, tomorrow's program is also Jamaat Bazaar. So please join it at 1 p.m. for Jamaat prayers and inshallah start the majlis after the namaz. For next weekend, we have 3 majalis. That's the last program for this safar, month of safar. That program we don't have a majlis on Friday night. We have majlis on Saturday, Sunday, and Monday. Saturday and Sunday is at 1 p.m. We have our annual youth majlis at 1 p.m. And then also on Sunday at 1 p.m. as well. And then on Monday night, we have majlis shahadat for 11th Imam. And that will be at 7:30 p.m., 7:15 p.m. with the namaz and all the inshallah. That's Monday night, inshallah, October 3rd. So October 1st, 2nd, and 3rd, please join us for that program. Inshallah, Maulana Mahdi Muhammad from Maryland will be joining us for those matters, inshallah. I'd like to request Maulana to come and start the majlis with the loud salawat, please. Muhammad wa ali Muhammad, bulantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad. رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. Respected Maulana Sayyid and respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين وأولاده وأعوانه وأنصاره. May Allah subhanahu wa ta'ala amplify in our reward in the commemoration and the remembrance of the martyrdom of the chief of the martyrs, Yildush Shuhada, and his children and his family members. As it is announced that tonight's majlis is dedicated to the one who's known with a title which really breaks our hearts. You know, it's strange that none of the women of the household of the Prophet or anyone in entire history is having that title, as far as I know. There were many women who had to face tyranny, who had to face the trials and tribulations and the oppression of the oppressors. But the title which is given to this noble lady is not given to anyone. Ummul Masa'ib. It really breaks our hearts whenever we think about this title. The mother of the atrocities, the mother of the griefs, the mother of the trials. So whenever we speak about this noble lady, that title comes into our minds, and naturally our hearts become saddened and we go in the mode of musibah and lamentation and the crying. And that is a truth and a fact that the hearts of the believers are soft whenever they hear about the oppression, no matter whoever is the subject of oppression, no matter whoever is oppressed across the globe in this day and age as well. So it's a special grace of Allah subhanahu wa ta'ala to the believers and especially to the followers of Ahlul Bayt. Whenever we hear about a calamity, a tragedy, this is one of the miracles of this aza of Imam Sayyid al-Shuhada, that our hearts are already softened. And whenever we hear about a difficulty, hear about a calamity or a disaster on the face of earth, we become sad. But when we speak about the trials and the atrocities which took place in Karbala, they really affect our hearts. So it becomes a little bit difficult to speak about this noble lady and
not to go in the mode of Masaib. The reason why I have mentioned this in the very beginning, that inshallah I will try to focus during this majlis for next 50 minutes inshallah to speak about some of the unique traits of this noble lady. And as I would say that one of the historians, Mamaqani, he speaks to at a higher level talking about this noble lady by using the expression which Allah subhanahu wa ta'ala has used to express the lofty status, the sublime character of Bibi Fatimatu Zahra salawatullahi wa salam. And that night of Qadr, because as many of the scholars of Quranic sciences in the interpretation of Surah Al-Qadr, they have said one manifestation of Surah Al-Qadr is the night of Qadr. Another manifestation, another example of the Qadr is this noble lady of light, Bibi Fatimatu Zahra, salawatullahi wa salamuhu alayha. Because when Quran says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, that verily we have revealed this Quran in the night of Qadr, wa ma adraka ma laylatul Qadr. No one can know what is Laylatul Qadr. So this could be at a primary level as a literal translation, the night of Qadr, and metaphor for the personality of the mother of Imam Sayyida Shababi Ahlul Jannah. Therefore, this is one manifestation. This scholar, this historian uses the same expression for this noble lady, Bibi Zainab, by saying, وَمَا أَدْرَاكَ مَا زَيْنَبْ. He says that no one can truly understand the status and the merits of this noble lady. And he mentions one reason for that. So I will come to that reason, but let me begin with the words of Ma'soom, because the words which I have quoted are by an fallible person, a scholar, a historian. So we can say that a historian can exaggerate, but Ma'soom does not exaggerate. When Ma'soom reveres a person and respects someone and gives a title to someone, that really shows the status of that personality. Our fourth holy Imam, Imam Sayyid Sajjad Zain al-Abidin, when he speaks about the status of this noble lady, he says, Bihamdillah, Bihamdillah, Anti alima ghayr muallima. It's not a joke, it's not an ordinary thing. A ma'soom is using this term that you are a learned woman without having an alim or a teacher. So, you know, when we speak about the characteristics of imam, naturally when we speak about the conditions for someone to be an imam in theology, one of the dimensions related to imam is that imam is not taught by any worldly teacher. Imam has this knowledge which is given to the imam or the prophet by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the trait of a ma'soom and an imam. Our fourth imam is speaking about his auntie, speaking about Sayyidah Zainab by saying that, oh Zainab, oh our auntie, you are the one who is knowledgeable, but no one in this world has taught you. And one other title which is also mentioned, that the Prophet and other ma'asumeen, as we have some of the ahadith speaking about the titles and the merits of this lady. Among those titles, there is another very famous title, and many of us, we are ignorant about that title. And that is very important. Some of us have heard that she is a alima ghayr muallima. But another title which is very important to know and to realize the status of Sayyidah Zainab is that she is Aqila Bani Hashim. So Aqila is the feminine form of Aqil.
aqil, who is very intellectual, intelligent. So who is aqil? And when we speak about the aql, there is a definition which we have in this day and age, that aql or intelligence or smartness is something which is connected to this world, only to this world. So if we were to analyze and if we were to ask ourselves, how do we perceive someone as an intellectual or intelligent person? Usually we say that look at the portfolio of that person, where that person has invested. So that person is very smart. He knows how to make 2 + 2, 20, or sometimes 2 + 2, 200. So we have our own materialistic definition to know the smartness and intelligence of someone. Whereas when we look at the teachings of Ahlul Bayt, when we look at the riwayat of Ahlul Bayt, they tell us who is actually aqil. Aqil is someone who makes the wise decision. Aqil is someone who thinks about the future, who thinks about the upcoming challenges. Therefore, we call that person an aqil or aqil, who plans for the future. But Ahlul Bayt, they have a different definition. It says, when they speak about the definition of wisdom or aql, or the definition of intelligence, this is al-aqlu ma ubida bihir rahman wa maktusiba bihil jinan. Sixth Holy Imam Ja'far Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi. And this hadith is mentioned in one of our very authentic sources, Kitab al-Kafi, and the very first chapter of this book is regarding the intelligence aql. So, and that also shows us that our religion has a very important role. Religion has acknowledged that important role of intellectuality and the intelligence and the wisdom. Therefore, this person goes to our sixth Imam and asks, Mal aql? What is intelligence? What is aql? What is reasoning? What is intellectuality? He says, aql is something, ma ubida bihir rahman wa maktusiba bihil jinan. Two phrases. Aql is something which makes a person to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and which helps him to acquire and to achieve the paradise. Ma ubida bihir rahman. This is a quality, this is a characteristic which makes someone worshipping and to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. And then this helps a person to acquire the paradise. So if you were to analyze this phrase, Maktusiba bihil jinan, we call someone who is intellectual, that person thinks ahead of the time. That person thinks about the future goals. When we look at the verses of Quran and the interpretation of those verses, the words of Ahlul Bayt, especially Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi, he stops us from thinking about the upcoming time in length. For instance, when he speaks about the planning, he encourages us. In fact, the wasiyah, or the bequest and the last will of Amir al-Mu'mineen, the very first phrase says, when he addresses his own children, and then he knows and he says that this bequest, this will be extended to the other people. Usikum wa nafsi bittaqwallah, and then he says, wa nadhmi amrikum. I want you to be organized in your affair. So be a good planner. Have some planning. But this planning is not for an ordinary thing. This planning is not for something which is not permanent, which is temporal. So he says that when you plan for this world, which is a temporary place, try to plan for a limited time. But you should think about the future, which is for the life which will stay forever. Therefore, our fourth holy Imam, Imam Sayyid Sajjad Zainul Abidin, salawatullahi wa salamu alayhi,
has a wonderful hadith in terms of the definition of aql. What is aql? So the reason why I'm mentioning, because if we were to really appreciate the role of Sayyidah Zainab salawatullahi wa salamuhu alayha, we need to know that what kind of aqila she was. You know, when if there is a household and no one has gone to high school, for instance, if no one has gone to the college or the university, if someone goes to the college, people they think, mashallah, he is pride, source of pride for us. We are proud of that person. For instance, if everybody in the family is having the education of undergrad, if someone goes for a doctorate or postdoc, everyone in the family would be proud of that person, that my uncle, my nephew, my son, he has gone for a postdoc. So he has done a research and a publication. So remember, Sayyidah Zainab is aqila in the household where everyone has the best of the intellect. That really shows a fadl. So if you have a household and everyone is the best in education, everyone is a PhD doctor or postdoc, there if a person gets a doctorate, that person will not be considered something. But Sayyidah Zainab in that household of aql, in that household of isma, she's not ma'asum, but in the household of isma, she is acquiring this title. Therefore, we need to look at the definition of aql. So, in fact, our Prophet says, Inna a'qalan nasi abdun arafa rabbahu fa'ata'ahu. وعرف عدوه فعصاه وعرف دار إقامته فأصلحها وعرف سرعة رحيله فتزود لها. So we are sitting here to remember Aqila Bani Hashim. So we also need to know what is aql, and we need to take a heed and guidance for us, with us, so inshallah we can follow her footsteps. So the Prophet of Islam in these 4 phrases speaks about the actual intelligence and the aql. So let me translate for all of you. And then the first example of this hadith, while we are speaking about this noble lady, is Sayyidah Zainab. We can implement this hadith and we can analyze her life through her birth until her martyrdom, that she has acted upon that. Inna a'qalan nas. The Prophet of Islam, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, says the wisest person, the most intelligent human being is someone, first of all, that person is abdun. You know, the characteristics of abd, it's very important. Just to mention that, we know that our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the best among the creation of Allah, and he is the final and the best among the prophets as well. So when we speak about him, we remember him in every salah by doing tashahhud. And he is Taha, he is Yasin, he is Muzzammil, he is Muddassir. He has many titles. He has 99 names, for instance, all of us, we know about those names. But in tashahhud, which is one very important position of salat, and we remember him and acknowledge him and testify his prophethood, we say, Ashhadu anna Muhammadan abduhu. That shows us the importance of ubudiyah, being the servant to Allah subhanahu wa ta'ala, being a submissive servant to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, he says, the wisest person is the one who is slave of Allah subhanahu wa ta'ala, who has submitted himself to the will of Allah, and then he has recognized his creator. The definition of aqil. He has known his creator, فَأَطَاعَهُ. What is the sign of someone who has known his creator? We all say, do we know Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we know. We say we know. But the Prophet is saying the sign of someone knowing Allah subhanahu wa ta'ala is that a person who knows Allah will be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala.
If I say that I know Allah subhanahu wa ta'ala and I'm still disobedient to him, that means I do not know him. I do not have the ma'arifah. If someone has the ma'arifah of Allah subhanahu wa ta'ala, will never disobey Allah. And then he says, وَعَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ. This is one other important aspect. And this is one of the unique characteristics of Islam itself. That not only he has known his creator and has obeyed him, but he has learned about the enemy of Allah and has disobeyed him. You know, it's interesting that when we speak about last night, we spoke about our Prophet Ahmad Mustafa, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And we ran out of the time. I wanted to mention one thing, but I could not get the chance. Now it is related to this point, that what was the first message of the Prophet of Islam? When he started propagating about Islam, he said, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." This phrase, all of us we know. What was the demand of the Prophet? Just say, La ilaha illallah. There is no God but Allah subhanahu wa ta'ala tuflihu. And all of you will have the success. If we were at that time, we would say, Prophet, that's very good. Just let us say La ilaha illallah, and inshallah, rest is okay. But in fact, that La ilaha illallah brings all other responsibilities. And when people, they learned about that, they would say, illallah part is easy for us. That we have no problem, we have many, many deities. Let's add your Allah in them. We have 361, let's add one more, 362. Are you happy? Prophet says, no. You have to negate the rest of the deities and then accept Allah. So the Prophet of Islam says, Aqil is someone who has known his creator and has obeyed him, and has known the enemy of his creator and has disobeyed him. That sets a very important principle for us as well. In this day and age as well, we have many people, they would say, okay, I like the daughter of the Prophet as well, and I have same respect for someone who has bothered her. It cannot happen. The good and evil cannot combine together. If your heart is pure, heart is clean, because to have respect of Ahlul Bayt, to have Sayyidah Fatima Zahra salawatullahi wa salamu alayha, we need to purify and we need to cleanse our heart. And when she is in our hearts, then her enemy cannot stay in our hearts. So this is one very important teaching of Islam. An intellectual person is someone who not only obeys Allah, but disobeys the opponent to Allah subhanahu wa ta'ala. Then the third thing, وَعَرَفَ دَارَ إِقَامَتِهِ فَأَصْلَحَهَا. This is very important, brothers and sisters. That not only he has known his creator, not only he has known the enemy of his creator, but also he has learned, he has known the place of his living. It is very important. Where do we live? We live at our houses, but in terms of our life in this world, we live in this world. And then he says, وَعَرَفَ سُرْعَتِهِ. How would we know the actual reality of this world? He says that that person would learn about the speed. سُرْعَةَ رَحِيلِهِ فَتَزَوَّدَ لَهَا. He will learn that the word and the abode, he is thinking that it is a permanent abode. He would learn the actual temporal nature of this world and would be prepared after learning about the speed of this world for hereafter. So these are the four characteristics of an aqil. And when we apply all those characteristics to Sayyidah Zainab salawatullahi wa salamu alayha, if we were to look at her role, for instance, I have mentioned that many of us, we remember her only because of her contribution in Karbala, especially her life from the year 61st, or just couple months before that, when Imam Sayyid al-Shuhada is departing from this world, departing from Medina. Can you just cancel the echo? It's just coming back to me.
I can see many doctors and scientists are sitting here. You tell me what's the reason a person does not want to hear himself. It's also very important. There is a wa'id min nafsi. A hadith have that every person has a wa'id from himself, but not this verbal tongue, wa'id from inside. So other day I was reading that there is some kind of medical research that when the voice comes, a person is used to listening from inside, and when it comes from the ear, it's not easy to listen to that. Or in my case, maybe when you say something, you need to act upon that. So inshallah, may Allah make all of us, what we say, we act upon that as well, inshallah. Quran actually condemns a lot the people by saying, "Lima taquluna ma la taf'alun." But why do you say something which you do not act upon? This is one basic condition and the requirement of Amr bil Ma'ruf, that we need to act upon Ma'ruf before enjoining people from acting upon the good. So returning back to what we were speaking about in terms of the merits of Sayyidah Zainab, I was saying that most of us, we are familiar with her role in Karbala. And indeed, that is the very important role, departing from Mecca, when she learned about the invitation of the governor of Yazid in Mecca, inviting Imam Hussein, in Medina, inviting him to pledge the allegiance. And Imam alayhi salatu wasalam is leaving Medina and then going to Mecca. Sayyidah Zainab is with Imam Sayyid al-Shuhada. Although there is a question here, and that is a very important question. Imam Sayyid al-Shuhada knew that what is going to happen. In fact, the Prophet of Islam has given the prophecies at the birth of Imam Sayyid al-Shuhada, and many times he has mentioned the event of Karbala. Now, Imam Sayyid al-Shuhada is leaving Medina and then going to Mecca. Why is he taking Sayyidah Zainab with him? A question comes in our minds. Naturally, if any one of us is, alaykum assalam wa rahmatullah, is aware of the danger, if we are traveling to some place and we are aware that place is having some danger, we might go there if it is inevitable, if it is very important for us to go, but we will never take our family members with us. Why Imam Sayyid al-Shuhada is taking his family members, especially women folks? There are many answers given to this question, and one of those answers would help us to understand the personality of Sayyidah Zainab. And therefore, many of the times when we speak about her, we limit her contribution towards Karbala because that role is one very unique and great role. If she was not there to play her role and to put her contribution in the message of Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein, the message of Islam was buried on the plains of Karbala. Therefore, we see that Imam Sayyid al-Shuhada, when he speaks about his mission statement, he speaks about some of the dimensions of his mission. For instance, he speaks about that I am going to act upon the sirat jaddi wa abi. I am going to act upon the tradition of my grandfather and my father. So now, this caravan is going to Kufa initially, but they knew that ending up this whole journey, they will be in Sham. And Kufa is also, despite, and let me speak a little bit about the political situation in that time in Kufa as well, so you will be more appreciative to what Sayyidah Zainab has delivered, because I was requested if I can quote a few words from her sermons as well, because you just have 1 hour and you need to speak a lot. Sayyidah Zainab, I would say that you cannot make a justice if you speak for a lifetime about her role, her contribution, her wisdom. I am just telling you a few highlights by telling you that when she is Aqila among the household of the prophethood, itself tells us that how important her personality is. So now in Kufa, we know there are the people who are very familiar with the family of the Prophet, because Amirul Mu'mineen lived for 4.5 years at least while he made that city the capital of Islamic State at that time. And Sayyidah Zainab was there, Imam Hassan and Imam Hussein
They were there, and rest of the family members were there as well. So the Kufans are very much familiar with the Prophet, with Amir al-Mu'mineen, and with the status and with the relationship of the family of the Prophet with the Prophet. But people of Sham, they were kept in dark. There is a very important reason which we need to understand in terms of appreciating the role of Sayyidah Zainab in Damascus. That is, people of Sham were kept in utmost ignorance, and they were kept in dark about the true teachings of Islam, first of all, then about the family of the Prophet, and then Imam Sayyid al-Shuhada. Therefore, it's no place of wondering when we read in the hadith that the news of the martyrdom of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi is reaching to Damascus, that Amir al-Mu'mineen was attacked in Masjid al-Kufa and he martyred after that. People are asking what Ali was doing in the Masjid of Kufa, why Ali was found in Masjid. So to that extent, they have character assassinated Amir al-Mu'mineen. And the reason, as I just have mentioned, I will just mention very quickly, we need to know when the people of Damascus, people of Sham, they became Muslim, when Islam was given to them. Did they accept Islam during the time of the Prophet? No. So they accepted Islam, the message of Islam reached to them, and majority of them, they became Muslim during the time of Second Caliph. And you know how the message of Islam gets spread in those areas. Naturally, if someone becomes Muslim, this person needs to have the knowledge about Islam. So now the people of Damascus are Arabs. They can read Arabic, they can read Quran. But now when they read Quran, for instance, they are reading about the Battle of Badr. And they would ask, who was the opponent of the Prophet? Who was the opponent of the Prophet in Uhud? Quran speaks about that. They will ask this question from who? From someone who is in their city as a muballigh or as a ruler. Who is a muballigh in their city? Who is muballigh at their city? Who is the ruler at their city? The people who are against the Prophet in Badr and Uhud and in all the battles. How would they tell them that our uncle was someone who ate the liver of the Prophet of Islam? We were the people who fought against the Prophet. So that was the reason they fabricated everything. They character assassinated the entire family of the Prophet by manipulating the truth. They could not tell them that we were the people against the Prophet. So what happened? They kept people in dark, and all of us, you are aware to some of their techniques, how they would keep the people in ignorance, and they will make people hating Ahlul Bayt to an extent that ruler of Sham, Muawiyah, he would send his army people in disguise and would break the toys of the kids and would tell them, I'm Ali, or Ali has sent me to break. To some historians, they have mentioned that the army of Muawiyah would go to the towns and the cities and the villages of Sham, and they would distribute the baby goats to the kids. And they would tell that these are the gifts by the ruler of Sham, Muawiyah. So kids would become very happy. They would love how wonderful Muawiyah is, how wonderful Banu Umayyah is, that they are giving us the goats. And naturally, when a kid or a child is becoming accustomed to that goat, after a while, they would send the army people and would take those goats away and would say, Ali has sent us to take all these goats away. In that way, this is one of the examples how they instilled the hatred of Ahlul Bayt in the hearts of the people of Sham and the people who are living in that area. So now Sayyidah Zainab has the responsibility to unmask, to uncover the faces of Banu Umayyah and introduce the Ahlul Bayt. So what responsibility can be greater than that? That the cities and the countries where Ahlul Bayt's character was assassinated, she had the responsibility to restore that character. Therefore, Imam Sayyid al-Shuhada is taking Sayyidah Zainab with him. So if you were to ask why you are taking Sayyidah Zainab with you,
He knows that the role she is going to perform, the way she is going to contribute towards that message, that she will acquire truly the title of Sharikatul Hussein. Sharikatul Hussein is not an ordinary. It's not an ordinary title. Imam Sayyidul Shuhada has given his entire life to preserve the message of Islam. So Sayyidah Zainab becomes Sharikatul Hussein. She becomes the partner of Imam Sayyidul Shuhada. Now, if she has this responsibility, then for sure she needs to display the similar characteristics which Imam Sayyidul Shuhada is presenting. Therefore, no wonder when she is delivering sermons in the streets of Kufa, that the blind person comes and says, is it the time of Qiyamah? Has the world ended? And people, they would come and ask, why you are asking this question? And he would say, because I am listening to Ali ibn Abi Talib, and he is martyred. So one more time, if he is speaking, that means Ali is alive. And the people, they would say, no, it's not Ali who is speaking, it's the daughter of Ali who is speaking. And you know, when you speak about Ali ibn Abi Talib, when you speak about the knowledge and the eloquence of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi, people would come and ask the questions, and Amir al-Mu'mineen would answer right away. Someone was observing that situation. He said, Ya Ali, why did you not think about the question before answering? Amir al-Mu'mineen, instead of answering, asks him a question. How many fingers do you have in your hand? He says, 5. He says, why you did not look at your hand? He says, because the knowledge of the fingers of my hand was present in my mind and in my heart. Amir al-Mu'mineen says, as the knowledge of your own hand is present in your minds and heart, the knowledge of entire world is present in my mind and in my heart. And it's not a joke that he would say, Saluni, Saluni qabla an tafqiduni. Ask me before you lose me. And then it is said that the hadith about the knowledge of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi, he himself claims, Law thuniyal bisada. If you will make me at a place where the people of Torah, they come and ask me the question. The people of Injil come and ask me the question. And people of Quran come and ask me the question. I would answer the people of Torah from Torah. And I will answer the people of Injil and the Bible from Bible, and people of Quran from Quran, to an extent where he's saying not only the people of those books, they would come and they would testify, Ya Ali, whatever you have said is right and the correct. He says the book itself claimed, the book of Torah would say, Ali, what you have said is the correct. The book of Injil would say, Ali, whatever you have said is right. And Quran would speak out loud, Ali, whatever you have said is right. This is the knowledge of Amir al-Mu'mineen, and Sayyidah Zainab is representing her father. The way she is speaking, a roaring lioness in the court of Yazid. So some of the words of Sayyidah Zainab, the words which I have quoted in the Holy Book of Quran. As I have mentioned, I would like to quote a few words of this noble lady as well. And keep in your mind the trauma she had, the psychological trauma she had to go through. So it's easy for us to speak about her contribution while sitting at comfort. But remember, a little bit of discomfort when it comes to us, we cannot hold ourselves, we cannot conduct our affairs. She has seen not only the martyrdom of Imam Sayyidul Shuhada, in fact, it's not an ordinary loss for her own brother. But in addition to Imam Sayyidul Shuhada, she has seen at least the martyrdom of her 5 brothers, 2 children, 3 children, and 18 family members. And she has gone through all those trials and tribulations where she is put in shackles and chains and paraded in the streets of Kufa and Sham. You can imagine how a person would break at that situation. But Sayyidah Zainab, how she is conducting herself in the court of Yazid, where Yazid is abusing the verses of Quran and revering himself through the verses of Quran, she speaks out loud. She stops Yazid by saying, Wailak, Ya Yazid, what kind of justice you are having?
You say that you are a Muslim, and now you are keeping us in chains and captivity, and your women folks are in coverings, and they are respected. We are the family of the Prophet. And then she says that, and it is one very important verse quoted by her, and we need to know this verse, that she says, Ya Yazid, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ. Oh Yazid, if you are saying that Allah has given you this opportunity, that you are sitting on a throne and we are in our chains, do not think that this is Allah's grace to you. In fact, Allah has given you chance to add in your sin. Allah does not want you to escape from His mercy and escape from His judgment. So the mercy for a sinner is that Allah subhanahu wa ta'ala serves with the adalat, with the justice. So what Yazid deserves, Allah subhanahu wa ta'ala will give that to Yazid. Therefore, he needs to add in his sins. So Sayyidah Zainab says, and his punishment is prepared. It is very severe punishment, which Allah subhanahu wa ta'ala has prepared. So then she speaks out loud. The words she is speaking in the court of Yazid are very, very strong. She begins with, oh Yazid, that you feel that you have killed my brother, you have killed my family members, and you have put us in chains, and now you are a successful person. But truly, if you were to consider and if you were to see that how we are standing for truth and justice and we are humiliating you, we are uncovering your face by telling people who are the oppressors, and how Allah subhanahu wa ta'ala will deal with them with His justice. And He says that the hearts of the people are crying for these calamities, for these people who were killed by you. So you know that the heads of the family members of the Prophet, they are on the spears. And just a moment ago, I have mentioned the political situation of that environment, that people are unaware who these heads are. What do they think? They think they are the rebels. Now Sayyidah Zainab is telling them that who these people are. So it was due to the sermons of Sayyidah Zainab and Sayyidah Sajjad that people learned about. And you know, one of the reasons why she quoted this verse, she says that, and then he says, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. And the people who have rejected Islam, they have kufr. So she's telling that Yazid is someone who is kafir, in other words. And you know, one other incident, someone before that comes to Yazid and says that among these captives, I want to purchase one of the girls. I want to have that girl as my slave. You know, and Yazid said, okay. Sayyidah Zainab stood up. She said, Yazid, you cannot. No, just imagine for one moment. She's in chains. She's in captivity. And Yazid is sitting on the throne with all might and army and entourage. But Sayyidah Zainab says, you cannot. And Yazid says, I can. And then she gives a reason. She says, Yazid, if you want to do that, then you have to testify that you are not a Muslim. Because Islam has abolished. Islam has canceled. And also, if you were to give that girl, don't you know she is the granddaughter of your own prophet? So this is the way she is introducing the connection of this family to the Prophet, to an extent where we see that the people would start crying. And say the Sajjad would come and speak to the people, people would learn that, is he right or is he wrong? You know, in the court of Yazid, when say the Sajjad is telling that, oh Yazid, when the time of Adhan comes and someone goes, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid Sajjad says, Yazid, stop here. Tell me, Muhammad, who is just mentioned, is he your grandfather or my grandfather? If you say that he's your grandfather, then you are a liar and you are a kafir. But if he is my grandfather, then why we are in chains? Why we are in shackles? We know the Roman ambassador sitting up there, he inquires, is he right? Is he truthful? And he says, yes.
Then he says, what kind of Muslims you are? What kind of people you are? You have killed the grandson of your own prophet? So brothers and sisters, these are the few examples from the life of Sayyida Zainab. As I just have mentioned, that when we speak about her contribution, we need to know that the message which she delivered to the people of Sham and Kufa. So let me give you one example in the court of Ubaidullah ibn Ziyad in Kufa as well. Because as I just have mentioned, the difference between the people of Kufa and Sham, in fact, there is a wonderful thesis written by Shaykh Sadr. He has compared the people of Kufa and Sham, and he has mentioned that the people of Kufa, they were well aware of the connection of Imam Sayyid al-Shuhada with the Prophet, but they were not strong enough. But the people of Sham, they were unaware of that connection. So the sermons of Bibi Zainab and Sayyid Sajjad in Kufa are entirely different from the sermons delivered in the court of Sham. That's why we say she's the daughter of Ali ibn Abi Talib. She is the one who is the daughter of someone who is the peak of eloquence, who is the one who has acquired the status of being the gate of the city of knowledge. أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. So Sayyida Zainab, when she speaks in the court of Ubaidullah ibn Ziyad, it is said that when they first initially they were brought in the court of Ubaidullah ibn Ziyad, she sat in a corner. She wanted to cover herself. Imagine for one moment that she does not have, and the family members do not have the coverings, proper coverings. And these are the very well-respected women. No one has seen them without the covering during the daylight, let alone when they are in the streets of Kufa. So she is sitting on one side, and Imam Sayyid Sajjad in a state where his hands are chained and he is in shackles, and there is a spike and a chain put in his neck which has spike. He cannot look right, left, up or down. In that situation, when Ubaidullah ibn Ziyad comes and says that, who are you? And Imam Sayyid Sajjad says, my name is Ali. And he says, did Allah not kill Ali on plains of Karbala? Again, look at the courage of the family of the Prophet. He says, no, it was not Allah who killed my brother Ali. First of all, the one who was martyred on the plains of Karbala was my brother, Ali al-Akbar. And he was not killed by Allah. He was killed by your soldiers on your command. So then he says, how do you have this much courage to speak against me? And then he commands one of his soldiers, go and behead him. And you know, Sayyida Zainab, she comes in the way. I don't think she's an ordinary woman. She has acquired the eloquence from Ali ibn Abi Talib. She has acquired the knowledge from Ali ibn Abi Talib. And she has acquired the bravery and shuja'ah from Ali ibn Abi Talib. You know, she's the daughter of Ali ibn Abi Talib. She says, oh, Ubaidullah ibn Ziyad, you cannot touch my nephew. You know, this is one other example of the role of Sayyida Zainab, that she has safeguarded the imam. Not only once at this place, you know, on Sham-e-Ghariba, when this historian says that I was looking at the burning tents, I saw that a woman is standing next to a tent and she wanted to go inside. He said, our hearts really break whenever we speak about Sayyida Zainab. That this lady is standing at the door of the tent and tent is burning. He says, I realized that there is a precious thing inside the tent. And after a moment, I realized that Sayyida Zainab entered the tent and she is bringing someone on her shoulders. So when we speak about the role of Sayyida Zainab, brothers and sisters, our hearts are really touched by the role of Sayyida Zainab. She's the one who has protected and safeguarded the message of Islam and the representative of Islam. You know, when we speak about the musibah of Sayyida Zainab, she has seen all of those musibah,
And one musibah regarding which Sayyid Sajjad and people, they would come to Sayyid Sajjad in Medina and would say, Sayyid Sajjad, it has been many, many years that the tragedy of Karbala has taken place. But you still cry. You cry day in and day night. Why do you cry? And then someone would say that Shahadat is your inheritance, it's your legacy. And Sayyid Sajjad would say, yes, it is our legacy, but tell me, seeing the women folk of the household paraded in front of you, what kind of legacy it is? And then sometimes he would say that Prophet Yaqub had 12 sons, and one of them was disappeared. He cried to an extent where he lost his eyesight, and I have lost my 18 Yusufs on the plains of Karbala. And that was the reason whenever people would ask Sayyid Sajjad, what was the most difficult time? You know, Sayyid Sajjad has seen the martyrdom of his father. He has seen his brother. He has seen his uncle Abbas, whose shoulders are severed. But he would not say anything about that. He would say not once, twice, but 3 times, Asham, Asham, Asham. As he is referring Zindan-e-Sham, as he is referring to Bazar-e-Sham, as he is referring to Darbar-e-Sham, that I have seen my sisters, my aunts being paraded. Azizo, aapne musibat ka zikr suna, bas 2 jumle aur zikr karta chalu. Is Azim Bibi ke hawale se, Azizo, jab musibat Janab Zainab ka zikr aata hai na, تو انسان کا جگر واقعاً پارا پارا ہو جاتا ہے اس منظر کا سوچ کے کہ کوئی بہن ایسا منظر نہ دیکھے جو عاشورہ کے دن جناب زینب کو دیکھنا پڑا. عزیزو, جب آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے ہیں نا, تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ جب اصحاب فدا ہو گئے, امام حسین نے ایک دفعہ میدان کربلا میں بڑی حسرت سے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. ایک دفعہ صدا استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی جواب نہیں آیا. اب امام حسین خیمے کے اندر آئے اور اسی بہن زینب سے کہا, زینب اب رخصت کا وقت آیا ہے, ذرا جا کر کے وہ کرتا تو لانا جو اماں نے میرے لیے بنایا تھا. جناب زینب نے کہا, بھیا کیا ارادے ہیں؟ کہا, بھیا حسین, اب زینب اب بھیا حسین اب کیا ارادے ہیں؟ امام حسین نے کہا, زینب اب حسین کو ودا کرنا ہے, حسین کو رخصت کرنا ہے. جناب زینب نے بڑی حسرت سے کہا, بھیا آپ کس کے سپرد ہمیں کیے رہتے ہیں, کون وارث ہوگا؟ کہا, بہن زینب اب تمہیں حسین بر کے کاروان کو کوفہ و شام کی منزلوں پر لے جانا ہے. عزیزو, جب رخصت کی نا تو بہن نے ایک دفعہ کہا, بھیا حسین ایک دفعہ اپنے گردن کو تو میرے نزدیک لائیے گا. امام حسین نے اپنے گلے کو جناب زینب کے آگے کیا, بہن نے بوسے لینے شروع کیے. کہا, کیا ماجرا ہے؟ کہا, اماں نے کہا تھا جب بھیا حسین سے ودا کرو تو میری جانب سے بوسے کرنا. اور اس موقع پہ امام حسین نے کہا, بہن زینب ذرا اپنے ہاتھوں کو تو بڑھا دینا. امام حسین نے بازوؤں کے بوسے کرنے شروع کیے. کہا, بازوؤں کے بوسے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا, اس لیے کہ بابا نے وصیت کی تھی نا کہ حسین تمہارے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسن ڈالے جائیں گے. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو, آپ نے گریہ کیا, مولا اس گریہ کو آپ سے قبول فرمائے. بس ایک اور جملہ سن لیجئے گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. شریکت الحسین ام المصائب کا ذکر ہے نا. ہاں عزیزو, اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے حسین کی مصیبت پر گریہ کیا کرو. روایتوں میں ملتا ہے مولا تشریف فرما تھے اور مجلس ہو رہی تھی, امام صادق دیکھ رہے تھے کہ سب گریہ کر رہے ہیں کہ اسی دوران ایک صحابی ابو بصیر پر نگاہ پڑتی ہے. امام کہتے ہیں, ابو بصیر تم میرے جد کے مصائب سن رہے ہو, گریہ کیوں نہیں کر رہے؟ ابو بصیر نے اپنے رومال کو آگے کیا, مولا یہ رومال اشکوں سے تر ہے. مولا نے کہا, ابو بصیر اس طرح سے میرے جد حسین کے لیے گریہ کیا کرو کہ جس طرح سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے.
اجرکم اللہ. ہاں عزیزو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزیزو یہی بہن ہے نا جب بھائی کو گھوڑے پہ سوار کرا دیا اور ایک دفعہ امام حسین مقتل میں چلے گئے اور وہ وقت بھی آیا جب حسین کا بدن سینے فرس سے زمین کربلا پہ بہن 70 قدم سے وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ملعون سینہ حسین پر بیٹھا ہے. زینب کہتی ہیں اے عمر ابن سعد تم دیکھتے نہیں میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اجرکم اللہ. عزیزو خود خنجر سے وار کیے زینب 70 قدم سے منظر دیکھ رہی ہے. فضاؤں میں نعرہ بلند ہوا الا قد قتل الحسین الا قد ذبح الحسین. زینب کی آس حسرت میں بدل گئی. زینب نے ایک دفعہ کہا بھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہی اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے اپنی حاجات کو اپنے دلوں میں لائیے. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. نسبرت يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس مختصر سے ذکر کو ہمارے توسل کو ہمارے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان اشکوں کو ہمارے لیے پروانہ جنت بنا دے. بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے مومنین مومنات یہاں پر حاجتیں لیے بیٹھے ہیں تمنائیں لیے بیٹھے ہیں بارے الہ بحق سید الشہداء سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما. بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جتنے مومنین مومنات مریض ہیں ہمارے گھروں میں کمیونٹی میں بارے الہ سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. بارے الہ جو تنگ دست مومنین مومنات ہیں وسعت رزق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جن کو اولاد عطا فرمائیے بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اوان انصار میں شمار فرما. بانیان مجلس کی تمام تمناؤں کو حاجتوں کو قبول و منظور فرما. ہم سب کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. بارے الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ سید سجاد کا بارے الہ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں خاص طور سے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین انسانیت پریشان بارے الہ ان کی مشکلات کو حل فرما. بارے الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے خاص طور پہ جو نام دیے گئے ہیں علی محمد موسوی عابد النساء بیگم میر علی عباس موسوی آغا سید احمد شاہ سیدہ فہمیدہ آغا جاوید خوشحال خان مہدی رضا اور اپنے اپنے مرحومین شہداء صلحاء مجتہدین سب کی اموات کے لیے تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماتم حسین. Sham,
Hai Zainab, hai Sham. Hai Zainab, hai Sham. Zainab aur Zainab aur Zainab aur दोनों ही से करबो बला में शह को बड़ी थी ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास एक ज़हरा की लाडली थी और एक अली का लाल माँ का सब्र दिखाया एक ने बाप का जाओ जलाल करबो बला में बन गए दोनों सब्र वफा की आसाद ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास दोनों लाल किए ज़ैनब ने सरवर पर कुर्बान दोनों लाल किए ज़ैनब ने सरवर पर कुर्बान नहर पे दोनों हाथ कटा कर सपेने दी जान वार दिया सब कुछ सरवर पर जो था जिसके पास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास दश्त बला में आकर छूटा दोनों का ये साथ दश्त बला में आकर छूटा दोनों का ये साथ मशकीज़ा सीने से लगा कर दोनों कटा कर हाथ नहर किनारे सो गया भाई बहन हुई बेआस ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास अगले असर हिफाजत का था भाई जिम्मेदार कबले असर हिफाजत का था भाई जिम्मेदार बाद असर उठाया बिनते ज़हरा ने ये बात बन गई आसहरों की ज़ैनब गोथी खुद बेआस ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास ज़ैनब और अब्बास वक्त असर गिरे घोड़े से वक्त असर गिरे
جب کہ شہ ابرار وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار حلق شہ مظلوم پہ رکھ دی ظالم نے تلوار خیمے میں زینب پڑتی اور ساحل وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہر ابرار حلق شہر مظلوم پہ رکھ دی ظالم نے تلوار خیمے میں زینب تڑپی اور ساحل پر زینب اور زینب اور زینب اور زینب اور ہائے زینب ہائے شان 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 زینب لپٹ گئی ہے مزار حسین سے زینب لپٹ گئی ہے مزار حسین سے زینب لپٹ گئی ہے مزار حسین سے ارمان ہے یہ زینب عالی مقام کا چہلم ہے کربلا میں شہتاش مقام کا بھائی کی قبر دیکھ کے آنسو نکل پڑے پیاسوں کی یاد آئی تو دریا بل پڑے بھائی کی قبر ہل گئی قہر کے بین سے زینب پڑ گئی ہے مزار حسین سے زینب پڑ گئی ہے مزار حسین سے بھیا تمہارے بعد انوکھے ستم ہوئے درے لگے ردائے چنی میں جل گئے بانوں کے قلب کا وہ سہارا بھی جل گیا ماں دیکھتی ہی رہ گئی جھولا بھی جل گیا بھائی کی قبر ہل گئی قہر کے بین سے زینب پڑ گئی ہے مزار حسین سے زینب پڑ گئی ہے مزار حسین سے بھیا وہ رات کیسی قیامت کی رات تھی اہل حرم پسخ مصیبت کی رات تھی شان کٹا کے میرا نگہبان سو گیا عباس کا جو فرض تھا
میں نے ادا کیا بھائی کی قبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب پڑ گئی ہے مزارِ حسین سے بھیا پھر اس کے بعد قیامت ہی آ گئی کنبے کو لے کے شام میں بے رضا گئی تابے نظر کہاں تھی مگر دیکھنا پڑا دشتے دلا میں آپ کا سر دیکھنا پڑا بھائی کی قبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب پڑ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب پڑ گئی ہے مزارِ حسین سے بھیا تمہاری بیٹی پہ کیا کیا ستم ہوا لیکن کبھی نہ صبر کا معیار کم ہوا جب انتہائی ظلم ستمگار ہو گئی آخر سکینہ شام کے زندان میں کھو گئی بھائی کی قبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب پڑ گئی ہے مزارِ حسین سے پہلوں کے بعد میں جو مدینے کو جاؤں گی اماں کو میں سفر کی مصیبت سناؤں گی گر ہو سکے تو نیل رسن کے دکھاؤں گی میں زندگی تمام تیرا غم مناؤں گی بھائی کی قبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب پڑ گئی ہے مزارِ حسین سے زینب پڑ گئی ہے مزارِ حسین سے ہائے زینب ہائے شام 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 ہائے زینب زینب نے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو کوئی جنان سے جا کر سر عباس آتا ہے کہا زینب نے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے کہا زینب نے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے
گراتا تھا نہیں ہے پاس گر جا کر تو رکھ دو ہاتھ ہی سر پر سرے عباس آتا کہا جناب نے تو بیویوں چادر بنا گالوں آنکھوں میں خود کی خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح زیبائی کا چہرہ دھلاؤں گی اگر ممکن ہے تو دے دے کوئی پانی مجھے لا کر ہے کہا سنبھالو مجھے اٹھنا پڑے گا بیویوں دا زیم کو اس کی میں ماں بنی گی سمت سے غازی کو چھوں گی سنبھال سے کوئی ہونا محمد کے یہاں کر سرے عباس آتا ہے کہا جناب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے چھپائے کس طرح زینب پڑے گی نشانوں پر زرے عباس کہا جناب بیویوں چادر ملا پانی اسے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب بھلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب نگاہ اس کی ڈھونڈے گی سکینہ کو یہاں کر آتا ہے کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سرے عباس آتا ہے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے 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 زینب ہائے ہائے شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم حسین کی ہم شیرہ مظلوم حسین کی ہم شیرہ مظلوم حسین کی ہم شیرہ اسلام بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہم شیرہ مظلوم حسین کی ہم شیرہ اسلام بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہم شیرہ مظلوم حسین کی ہم شیرہ اسلام بچانے آئی ہے شبیر کا ساری دنیا کو شبیر کا ساری دنیا کو پیغام سنانے آئی ہے مظلوم حسین کی
ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے عاشور کے دن جس بی بی کا آباد چمن برباد ہوا سب بھائی بھتیجے مار گئے سامان جلا گھر بار لٹا کچھ بھی نہ بچا لیکن زینب کچھ بھی نہ بچا لیکن زینب یہ دین بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہر خطبہ اس کا مجلس ہے ہر آنسو اس کا ماتم ہے عاشور بسا ہے آنکھوں میں اور دل میں 72 کا غم ہے یہ اہل ادا سے فرش ادا یہ اہل ادا سے فرش ادا گھر گھر بچھوانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے ہم پر پتھر برساتے ہو ہنستے ہو جشن مناتے ہو سید کا خون بہاتے ہو اور باغی باغی کہتے ہو شبیر تو پاک نمازی ہے شبیر تو پاک نمازی ہے یہ تم کو بتانے آئی ہوں مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے جس نے بھائی کی گردن پر چلتے ہوئے خنجر دیکھا تھا نہ چھپنے دوں گی خون تیرا شبیر سے جس کا وعدہ تھا وہ زینب شام میں بھائی کا وہ زینب شام میں بھائی کا ماتم کروانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی شبیر کا ساری دنیا کو پیغام سنانے آئی ہوں مظلوم حسین یا حسین زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے 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 زینب ہائے ہائے شام فضا نے زینب سے کہا بی بی مدینہ گئے بی بی مدینہ گیا 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 آل نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا نزدیک یثرب جب ہوا فضا نے زینب سے کہا بی بی
نبی اید بند بون ربا شد اشرب دا چینش شد ازا زینب دا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا 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 اب ختم ہے اپنا سفر آتا ہے اب مجھ کو نظر وہ سامنے یثرب نگر حضرت کا روضہ آ گیا بی بی مدینہ 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 آ گیا قافلہ دوار نبی قید بند ہونے روا شد اشرب دا چینش شد ازا زینب دا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا اہل مدینہ آئیں گے برباد ہم کو پائیں گے اہل مدینہ آئیں گے برباد ہم کو پائیں گے بےتاب سب ہو جائیں گے ہو جائے گا محشر بپا بی بی مدینہ آ گیا 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 سرور نہ آئیں گے نظر اخبار نہ آئیں گے نظر سرور نہ آئیں گے نظر اخبار نہ آئیں گے نظر اخبار نہ آئیں گے نظر شکرا کا ہوگا حال کیا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دوار نبی آئی قید بند بون روا شد اشرب دا چینش شد ازا زینب دا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا عباس اب آ جائیے پانی نہیں اب چاہیے عباس اب آ جائیے پانی نہیں اب چاہیے ہمت ہمیں بڑھوائیے روضہ نبی کا آ گیا بی بی مدینہ 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 آ گیا بیمار نہ گرنا توا سجاد کرتے ہیں بیان بیمار نہ گرنا توا سجاد کرتے ہیں بیان نبی کا کارواں کشتی میں بھیجا جائے گا بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا قافلہ دوار نبی قید بند بون روا شد اشرب دا چینش شد ازا زینب دا ہوئے بی بی مدینہ آ گیا بی بی مدینہ آ گیا آل نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب
شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام 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 ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار ابھی تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار شیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوانے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوانے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوانے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار رکھے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليكم أمة المسلمين. علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا محمد المجتبى عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح الذي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بخير الليل والنهار ولا جاره الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام عليكم وعلى آله وعلى السلام عليكم أئمة المسلمين
علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد الموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي. السلام عليك صاحب العصر والزمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك مدر الإيمان. ألمان ألمان ألمان، أجر الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وفائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك دوما وتمكنه فيها طويلا برحمتك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن قبر شبیر سے بھر دے. بچوں کا عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سے ان کو ملائے والولائے اور محمد، اور ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو چادر زینب کے دار مولا محفوظ رہے سے خواتین کی پردے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے. مفلس بدرلال جواہر کی بارش مخلوص کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. نعرہ حیدری، دشمنان شبیر تیرے پیر پھیلانا. Tomorrow at 1 p.m. نظر چکتے ہوئے چلے گئے. Please.